السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامداً و مسلیاً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين ومن اضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ عزیز طلبہ، آج سورہ احقاف کی ابتدائی 3 آیات کی تشریح ہوئی تھی اور مزید کرنا چاہتا تھا، موبائل میں دقت کی وجہ سے ویڈیو آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ تتمہ کے طور پر اسی کو پورا کر کے ویڈیو بھیج رہا ہوں، غور سے سننے کی کوشش کیجیے۔ آئیے سورہ احقاف اسکرین پر ہم دیکھتے ہیں اور ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا صحیح معنی اللہ کو معلوم ہے۔ تنزیل کتاب، اس کتاب یعنی قرآن مجید کا اتارنا، من اللہ اس اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو غالب، الحکیم حکمت والا ہے۔ اس آیت سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ کفار مکہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی کا گڑھا ہوا کلام ہے اور جادو کی کتاب ہے، ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے اور قرآن کی عظمت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے اور یہ محمد کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے اور نہ جادو کی کتاب۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بامقصد پیدا کیا ہے اور ایک متعینہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بامقصد کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو آزمانے کے لیے، بندوں کا امتحان لینے کے لیے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے اور نعمت سے نوازا ہے بندوں کو۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ دنیا جب تک باقی رہے گی، جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے اور لوگ زمین پر کھیتی کریں گے، غلے اگائیں گے، آسمان سے بارش نازل ہوگی، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو یہ آسمان اور زمین اور دنیا یہ سب ختم ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے۔ اسی کو بتلایا جا رہا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر جن سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ کس سے ڈرائے جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو اللہ کا پیغام سناتے تھے اور بتلاتے تھے کہ دین اسلام برحق ہے، اللہ ایک ہے، توحید کی اہمیت سمجھو، توحید کو اپنا لو، اللہ کی عبادت کرو، اور مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے زندہ ہونا ہے، قیامت برپا ہوگی، جزا سزا ہوگی، جنت جہنم ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ، لیکن دعوت قبول کرنے کے بجائے اپنے عقیدے پر قائم رہتے تھے اور اعراض کر رہے تھے اللہ کے رسول کی باتوں سے۔ آگے آیت نمبر 3 سے دیکھیے۔
قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ قل آپ کہہ دیجئے، فعل امر کا صیغہ قالا یقول سے قل، واحد مذکر فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر ہے، باب نصرہ، قاف واو لام مادہ۔ ارأیتم کا معنی تم نے غور کیا، کیا تم نے غور کیا؟ رآ یرا با فتحہ سے آتا ہے، یہاں ارأیتم کا معنی ہے اخبرونی، تم مجھے بتلاؤ، تم مجھے بتلاؤ، تم مجھے آگاہ کرو۔ تو عزیز طلبہ، یہاں ارأیتم جو ہے اخبرونی یا ارونی کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں یا شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو مجھے بتلاؤ یا دکھاؤ کہ انہوں نے زمین اور آسمان کی پیدائش میں کیا حصہ لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آسمان اور زمین کی پیدائش میں بھی ان معبودان باطلہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہے، تو پھر ان غیر حق اور غیر مستحق معبودوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ یہ مفہوم ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون، ما اسم موصول الذی کے معنی میں۔ ما دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اسمیہ ہوتا ہے اور ایک حرفیہ ہوتا ہے۔ ما جو اسمیہ ہوتا ہے وہ کبھی اسم موصولہ ہوتا ہے، کبھی موصوفہ ہوتا ہے، کبھی شرطیہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آیت میں ما موصولہ ہے الذی کے معنی میں، اور ما کی دوسری قسم ہے ما حرفیہ۔ ما جو حرفیہ ہوتا ہے وہ بھی تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی نافیہ کے معنی میں، کبھی ما کافہ ہوتا ہے، کبھی ما دامہ کے معنی میں۔ تدعونا تم پکارتے ہو، بلاتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، دعا یدعو پکارنا، باب نصرہ، دال عین یا مادہ۔ من دون اللہ، دونا معنی علاوہ سوا، دونا کا لفظ یہ ظرف مکان ہے اور یہ لغت ازداد میں سے ہے، یعنی اس کے بہت سارے معانی ہیں، متضاد معانی ہیں، جن کی تعیین مضاف الیہ کے اعتبار سے کی جائے گی۔ کبھی دونا کا لفظ غیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہاں دونا غیرہ کے معنی میں۔ کبھی دونا کا لفظ تحتوں کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے وَإِنَّا قَدَمَكَ بِسَاطٌ، بے شک آپ کا پیر چادر ہے۔ اور کبھی فوقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے السماء دونک، آسمان آپ کے اوپر ہے۔ اور کبھی دونا کا لفظ خلفن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے جلس الوزیر دون الامیر، وزیر جو ہے امیر کے پیچھے بیٹھا۔ اور کبھی امام سامنے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے الخطیب دونک، خطیب آپ کے سامنے ہے۔ اور کبھی قبلوں کے معنی میں دونا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے دونا قتل الاسد احوال، یعنی شیر کو قتل کرنے کے سے پہلے بہت سی ہولناکیاں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر جو دونا کا لفظ آیا ہے یہ غیرہ کے معنی میں ہے آیت میں۔ ارونی، نی یا متکلم ہے، ارو فعل امر ہے، ارا واحد مذکر، را یا را سے ارا ارا ارو، تم لوگ دکھلاؤ، اخبرونی کے معنی میں، با فتحہ سے تم لوگ مجھے دکھلاؤ۔ ماذا، ماذا معنی کیا؟ ماذا معنی کیا؟ ماذا میں جو ما ہے یہ ما استفہامیہ ہے اور ذا اسم موصول ہے الذی کے معنی میں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ما استفہامیہ ہے اور جو ذا آیا ہے یہ اسم موصول نہیں بلکہ ذا اسم اشارہ ہے، اور بعض نحوی کہتے ہیں کہ ماذا یہ خود مستقل ایک کلمہ ہے۔ بہرحال یہاں ماذا میں ما استفہامیہ ہے اور مستقل کلمہ ہے، ماذا کیا۔ خلقا خلقا خلقو، انہوں نے پیدا کیا،
فعل ماضی جمع مذکر غائب باب نصرہ، ارض معنی زمین جمع اراضی، ام معنی یا، ام کے معنی یا، ام جو ہے یہ حرف عطف ہے، متصلہ بھی ہوتا ہے منقطعہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ام جو ہے منقطعہ ہے، منقطعہ کے معنی میں، اور او بھی حرف عطف ہے، او کے معنی یا، لیکن او کا خبر میں شک کے لیے او کا استعمال ہوتا ہے، جیسے لبسنا یومن او بعد یوم۔ بہرحال یہاں آیا ہے ام کے معنی یا۔ لہم ضمیر مجرور متصل ہے، لہم ضمیر مجرور متصل ہے۔ آپ دیکھیے ضمیر مجرور متصل، لہو لہما لہم، شرکن کے معنی ساجھیداری شرکت، شرکن ساجھیداری شرکت، شرک کی جمع شراک، شرکا یشرکو شرکن، باب سمیہ سے۔ سماوات معنی آسمان، واحد سماؤن، ایتو نی یا متکلم ہے، اور ایتو تم لوگ لاؤ، عطایاتی کا صلہ جب با آتا ہے تو اس کے معنی لانا، معنی یہ ہوا کہ تم لوگ لاؤ، بے کتابن، کتاب سے مراد کتاب انبیاء پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، من قبل ھذا، قبل و ظرف ہے، قبل معنی پہلے، اس قرآن مجید سے پہلے نبیوں پہ نازل ہونے والی کوئی کتاب میرے پاس لے آؤ، او معنی یا اسارتن من علم، اسارتن کے معنی ہوتے ہیں نقل شدہ علم، وہ روایت یا تحریر جس کا اثر باقی رہ گیا ہو، یعنی کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو، تو آثار یہ جمع ہے، واحد یہ جو ہے اسارتن یہ واحد ہے، جمع اسر آثار نقل شدہ علم، علم کی جمع علوم سمیہ کا مصدر، ان معنی اگر، ان معنی اگر، ان شرطیہ ہے، ان معنی اگر، ان کیا ہے شرطیہ ہے، جیسے ان ینتہوا یغفر لہم، اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو انہیں بخش دیا جائے گا، اور ان کبھی جو ہے شرطیہ ہوتا ہے اور کبھی ان جو ہے نافیہ ہوتا ہے نفی کے معنی میں، جیسے ان الکافرون الا فی غرور، اور کبھی ان جو ہے ان مثقلہ کا مخففہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں جو ہے ان شرطیہ ہے، ان کنتم، کانا کانا کانو سے، کنتا کنتما کنتم فعل ناقص، صادقین کنتم کانا کی خبر ہے، اور صادقین معنی سچ بولنے والے، سچے لوگ، اسم فاعل جمع مذکر واحد صادق، ترجمہ دیکھیے، اور صدقہ یصدق نصرہ سے آتا ہے، صدقہ یصدق نصرہ سے۔ قل ارأیتم، اے نبی پاک کہہ دیجئے، ذرا بتلاؤ تو، ما تدعون من دون اللہ، جن معبودوں کی تم اللہ کے علاوہ، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، بتلاؤ، ارونی مجھے دکھلاؤ، ماذا خلقوا من الارض، زمین سے انہوں نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ ان کی ساجھیداری و شرکت ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، اس قرآن مجید سے پہلے کوئی نبیوں پہ نازل ہونے والی کوئی کتاب لے آؤ، او اسارت من علمین، یا کوئی نقل شدہ علم ہی لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یعنی مفہوم یہ ہوا آیت کا کہ کسی نبی پر نازل شدہ کتاب میں یا کسی منقول روایت میں یہ بات لکھی ہو تو وہ لا کر دکھاؤ تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض مفسرین نے اسارت من علم کے معنی واضح علمی دلیل کے کیے ہیں، اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور اسارت من علم سے عقلی دلیل مراد ہوگی، یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو جس سے یہ واضح ہو کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے۔
اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ آگے آیت دیکھیے، ومن اضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وهم عن دعائهم غافلون۔ ومن اضل ممن يدعو، من مانے کون، اضل اسم تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ گمراہ۔ اضل یہ سمیہ سے بھی آتا ہے، ضربہ سے بھی آتا ہے، ضل یضل۔ ممن اصل میں کیا ہے، من اسم موصول بمعنی الذی، یدعو وہ پکارتا ہے، دعا یدعو بام نصرہ سے، من دون اللہ من لا یستجیب، لا یستجیب معنی وہ قبول نہیں کرتا ہے، استجاب یستجیب استجاب باب افتعال سے وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ لہو الی یوم القیامہ، یوم معنی دن، ظرف ہے جمع ایام، قام یقوم قیامتاً قائم ہونا، وہم عن دعائہم غافلون، یہ پورا جملہ ترکیب میں حال واقع ہے، واو اور ہم سے۔ دعا کے معنی پکار، غافلون کے معنی غافل رہنے والے، نصرہ سے ہے اسم فاعل جمع مذکر ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسی مخلوق کو پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار قبول نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ خود ان لوگوں کی پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرُونَ۔ حشرہ یا حشروں کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، حشرہ یحشر، نصرہ ضربہ سے جمع کرنا، اور حشرہ مجہول کا صیغہ ہے، ناس معنی لوگ، جمع و ناس۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کانوا لہم اعداء، تو یہ معبود جن کی پکارتے ہیں، جن کو معبود بنا رکھا ہے، یہ ان کے خلاف، کافروں کے خلاف دشمن ہو جائیں گے۔ اعداء کے معنی دشمن، واحد عدو۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، عبدہ یعبد عبادتاً، اور اپنی عبادت کا انکار کریں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم نے دنیا میں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، جیسے لوگوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور ان کی پوجا پاٹ کر دی، شیطان کی عبادت کرنے لگے اس طرح سے، اور دیگر جمادات نباتات کی پوجا کرنے لگے۔ تو یہ سارے لوگ جو ذی روح ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جان پہنائے گا، اور یہ خود کہیں گے پروردگار میں نے ان کو عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور جو نباتات ہیں، جمادات ہیں، اللہ ان کو قوت گویائی دے گا اور وہ بول پڑیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ معبود خود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اذا معنی جب، ظرف ہے، ظروف مبنیات میں تتلا تلاوت کی جاتی ہے، فی المضارع مجہول، تلا یتلو باب نصرہ، واحد مؤنث غائب۔ علیہم آیاتنا، آیات میں نشانیاں، علامتیں، واحد آیت، بینات واضح، واحد بینت۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں، ہماری واضح نشانیاں پیش کی جاتی تھیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کافر کہتے تھے جب ان کے پاس حق آیا، یعنی نبی نے دین اسلام پہنچایا، قرآن پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب کافروں کے پاس حق آیا، حق سے مراد قرآن مجید، جاء یجیء باب ضربہ سے، کالا انہوں نے کہا، کیا کہا، ھذا سحر مبین، سحر معنی جادو، مبین معنی واضح، یہ قرآن واضح جادو کی کتاب ہے۔
ام یقولون افترا، اما نے یا یقولون وہ لوگ کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں جب بات نہیں بن پاتی ہے، پہلے تو جادو کہتے ہیں کہ جادو کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں افطرا ہو، افطرا مانے اس نے گڑھ لیا ہے، یہ نبی کا گڑھا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام نے افطرا فی الماضی با افتیال۔ قل اے نبی پاک کہہ دیجئے ان افترأتہ، اگر میں نے اس قرآن کو گڑھا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر اللہ کا یہ کلام نہیں ہے تو ایسی صورت میں خود ہی بتلاؤ، ان افترأتہ اگر میں نے اس قرآن مجید کو گڑھا ہے، ہو ضمیر کا مرجع قرآن، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اللہ عذاب دے گا ہم کو، مالک یملک مانے مالک ہونا، تو تم لوگ میرے لیے اللہ کی طرف سے کچھ بھی عذاب ہٹانے کے مالک نہیں ہوگے۔ ہوا اعلم بما تفیضون فیہ، وہ زیادہ جانتا ہے اللہ تعالی، عالم اسم تفضیل علما، تفیضون مانے تم جو ہے پھینکتے ہو، تم ادھر ادھر کی باتیں ڈالتے ہو، یہ تفیضون کا معنی ہے کہ تم لوگ ادھر ادھر کی باتیں پیش کرتے ہو، افاظ یفیضو پھینکنا، یعنی کبھی نبی کو کہتے ہو کہ جادوگر ہے، اور کبھی کہتے ہو قرآن جادو ہے، کبھی کہتے ہو نبی شاعر ہے، کبھی کہتے ہو قرآن کو نبی نے گڑھ لیا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ان لا یعنی باتوں کے بارے میں۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم، کفا یکفی مانے کفایت کرنا، فی الماضی باب ضربہ، شہید مانے گواہ، اللہ اس قرآن کے متعلق میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سب دونوں اسم مبالغہ صیغہ فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ، غفر یغفر ضربہ، بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ دیکھو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار قبول نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو یہ خود معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب کافروں کے سامنے حق آیا قرآن کی شکل میں تو کافروں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے، یہ جادو کی کتاب ہے۔ ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں افطرا ہو، اس نبی نے گڑھ لیا ہے۔ قل اے نبی پاک کہہ دیجئے ان افترأتہ، اگر میں نے اس کو گڑھا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اللہ عذاب دے گا گڑھنے کا، تو میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی عذاب کو ہٹانے کے تم مالک نہیں ہوگے۔ ہوا اعلم بما تفیضون فیہ، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے ان باتوں کے متعلق جو تم نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہتے ہو، پھینکتے ہو، باتیں ادھر ادھر کی کرتے ہو۔ کفا بہ شہیدہ، قرآن کے متعلق اللہ میرے اور تمہارے متعلق بطور گواہ کافی ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ امید کی درس کو غور سے سنیں گے اور اپنی حاضری بنائیں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ترجمہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔